جو کل کا پیغام اڈیالہ جیل سے موصول ہوا ہے اس کے بارے میں ہے۔ جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ جو ریجنل اور انٹرنیشنل حالات ہیں اور اس میں جو کردار پاکستان کا رہا ہے اور جو پذیرائی پاکستان کو مل رہی ہے یہ ہمارے لیے بحیثیت پاکستانی خوش آئند ہے۔ جو چیز میرا لیڈر میرا قائد جناب عمران خان صاحب تقریباً 2002 سے کہہ رہا تھا کہ پاکستان ہمیشہ امن کے لیے کوشش کریں، امن میں اپنا کردار ادا کریں، پاکستان ہمیشہ ڈائلاگز میں مذاکرات میں اپنا کردار ادا کریں، تو آج ہم نے دیکھا کہ عمران خان صاحب کی جو پالیسی تھی 2002 سے آج پاکستان نے اس پر عمل کیا اور آپ سب نے دیکھا کہ پوری دنیا نے اس کو سراہا۔ تو پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان صاحب کی صوبائی حکومت خیبر پختونخوا وہ بھی ہمیشہ یہی کہتی ہے کہ ہم نے کسی بھی پرائی جنگ کا حصہ کبھی نہیں بننا، ہم نے ہمیشہ مذاکرات میں اور امن میں اپنا کردار ادا کرنا ہے اور اس سے جو ہے ہماری عزت بڑھے گی، کم نہیں ہوگی۔ اس سے پہلے جو ہم نے غلط فیصلے کیے، پرائی جنگ میں پاکستان کو دھکیلا، اس کا خمیازہ ابھی تک ہم بھگت رہے ہیں۔ اس کا اثر خیبر پختونخوا پر ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی پورے پاکستان پر تقریباً 21 سالوں سے مسلسل پڑ رہا ہے اور ابھی تک جو ہے اس دلدل سے ہم نکل نہیں پا رہے۔ جو پالیسی یا جس پالیسی کے تحت پاکستان آج انٹرنیشنل یوز میں آ رہا ہے، پوری دنیا میں اس کی واہ واہ ہو رہی ہے، صوبائی حکومت خیبر پختونخوا یہی چاہتی ہے کہ افغانستان کے ساتھ بھی ڈائلاگز، مذاکرات اور خیبر پختونخوا میں اور پاکستان میں امن کے لیے پاکستان اپنا کردار ادا کرے اور اس میں خیبر پختونخوا کی حکومت بھرپور ساتھ دے گی۔ اسی تناظر میں میرا لیڈر میرے قائد نے کل اڈیالہ جیل سے پیغام بھیجا تھا، کیونکہ یہ پاکستان کی بات تھی اور میرے لیڈر میرے قائد نے ہمیشہ پاکستان کی بات کی ہے، پاکستانیوں کی بات کی ہے، اور ہم کیوں نہ قربان جائیں اس لیڈر سے جس کے ساتھ مسلسل زیادتی ہو رہی ہے، اس کو ناحق قید کیا ہوا ہے، اس کو جو ہے سولیٹری کنفائنمنٹ میں بند کیا ہوا ہے، ان کی اہلیہ بشرا بی بی جو بے قصور ہے، جس کا سیاست سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، جو کبھی بھی گورنمنٹ پوزیشنز پر نہیں رہی، جنہوں نے کبھی الیکشن نہیں لڑا، جو کبھی پارلیمنٹ نہیں گئی، جو کبھی کونسلر نہیں بنی، جس نے کسی بھی سیاسی ایکٹیویٹی میں کبھی حصہ نہیں لیا، اس پر بھی کیسز ہیں، اس کو بھی ناحق قید کیا ہوا ہے، اس کو بھی سولیٹری کنفائنمنٹ میں بند کیا ہوا ہے۔ تو یہ ناانصافی ہے، یہ ظلم ہے، یہ غیر انسانی رویہ ہے۔ ایک مرد مجاہد کو جھکانے کے لیے آپ ان کی اہلیہ کے ساتھ یہ ظلم کر رہے ہیں، ان کی صحت خراب ہے، ان کی آنکھ کا مسئلہ ہے جو پیمز نے رپورٹ کیا ہوا ہے اور اس کے ساتھ مسلسل جبر ہو رہا ہے۔ کل بیرسٹر سلمان صفدر صاحب جب گئے تو وہ دونوں سے ملنے کے لیے گئے تھے، لیکن ظلم آپ دیکھیں کہ بشرا بی بی صاحبہ کو ان سے ملنے ہی نہیں دیا گیا، لیکن اس کے باوجود عمران خان صاحب کی صحت پر میں آگے بات کروں گا، لیکن سب سے پہلے جو آج کا جلسہ پوسٹ پون ہوا ہے اس پر میں بات کروں۔ یہ تمام ظلم، جبر، فسطائیت ایک لیڈر کے ساتھ، ان کی اہلیہ کے ساتھ، ان کی فیملی کے ساتھ پرسوں آپ لوگوں نے دیکھا ان کی بہنوں پر لاٹھی چارج کیا گیا، شیلنگ کی گئی، ربر بلٹس فائر کی گئی، ہمارے کارکنوں کو اٹھایا گیا، بے دردی سے مارا گیا، کسی کا پیر زخمی، کسی کا بازو زخمی۔ اس کے باوجود بھی پاکستان کا سب سے مقبول ترین لیڈر، پاکستان کا سابقہ وزیر اعظم،
پاکستان کے لیے، پاکستانیوں کے لیے، پاکستان کی نیک نامی کے لیے اپنا جلسہ پوسٹ پون کرتا ہے، تو اس سے زیادہ محب الوطنی کیا ہوگی؟ اس سے زیادہ پاکستان کے بارے میں سوچنا کیا ہوگا؟ اس سے زیادہ پاکستان کے لیے دکھ درد رکھنے والا لیڈر کب پیدا ہوگا، کہاں ملے گا؟ اس سے پہلے ہم نے دیکھا جب بھی کسی پولیٹیکل پارٹی پر سخت وقت آیا انہوں نے ڈان لیکس کروائے، جب بھی سخت وقت آیا انہوں نے میمو گیٹ کا سکینڈل کیا، جب بھی سخت وقت آیا انہوں نے اپنے جلسوں میں جرنیلوں کی، ججز کی ویڈیوز چلائی، جب بھی سخت وقت آیا انہوں نے جلسوں میں یہ جو دہشت گردی ہے اس کی پیچھے وردی ہے یہ چلایا، جب بھی سخت وقت آیا انٹرنیشنل میڈیا پر بیٹھے اور پاکستان کے بارے میں غلط باتیں کی۔ لیکن کیا ہم دیکھ رہے ہیں؟ ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ اعلیٰ عہدوں پر فائز ہیں، کسی کو صوبہ حوالے ہیں، کسی کو پاکستان حوالے ہیں، ملک پر مسلط کیا گیا۔ تو کیا پیغام دے رہے ہیں آپ پاکستانیوں کو اور پوری دنیا کو کہ مطلب جو بندہ سپریم کورٹ پر چڑھائی کرے، جو بندہ ڈان لیکس کرے، میمو گیٹ سکینڈل میں آئے، جلسوں میں تصویریں شائع کرے، اس کو آپ عزت دیں گے، اس کو آپ پاکستان پر قابض کریں گے، اس کو آپ جو ہے ایک صوبے پر، پاکستان کے سب سے بڑے صوبے پر مسلط کریں گے۔ لیکن جو پاکستان کا سوچے گا، جو پاکستانی عوام کا سوچے گا، جو پاکستان کی معیشت کو بہتر کرے گا، جو غریب عوام کا سوچے گا، غریب عوام کے لیے یہاں روزگار پیدا کرے گا، پاکستان کی معیشت کو بڑھائے گا، انڈسٹری کو گروتھ دے گا، ایگریکلچر کو گروتھ دے گا، کسان کے بارے میں سوچے گا، اس کے ساتھ جو ہے آپ یہ سلوک کریں گے کیونکہ اس کو اپنا حق قید کریں گے۔ یہی پیغام اس سے مل رہا ہے، ہم سب کو مل رہا ہے۔ لیکن اعلیٰ ظرفی میرے لیڈر میں بہت زیادہ ہے کہ وہ اس کے باوجود بھی جو ہے اپنا جلسہ پاکستان کی نیک نامی کے لیے پوسٹ پون کرتا ہے۔ ہم اس فیصلے کے ساتھ ہیں، ہم پاکستان کے ساتھ ہیں، ہم بھی چاہتے ہیں کہ پاکستان ترقی کرے، لیکن صرف ہمارے سے یہ امید کرنا کہ ہم جو ہیں محب الوطنی دکھائیں گے، ہمارے سے یہ امید رکھنا کہ ہم ہر دفعہ جو ہیں پاکستان کے لیے قربانی دیں گے اور آپ کچھ بھی نہیں کریں گے، تو ایسا نہیں ہوگا۔ اگر ہم قربانی دیتے ہیں تو سب کو قربانی دینا پڑے گی۔ اگر ہم پاکستان کا سوچ رہے ہیں تو سب کو پاکستان کا سوچنا پڑے گا، کیونکہ یہ پاکستان صرف اکیلا عمران خان کا نہیں ہے، یہ پاکستان اکیلے جو ہے پاکستان تحریک انصاف کا نہیں ہے، یہ ہم سب کا ہے، تو ہم سب کو قربانی دینی پڑے گی۔ ابھی کل ایک طرف تو اعلیٰ ظرفی کا یہ مقام ہے کہ پاکستان کی نیک نامی کے لیے جلسہ پوسٹ پون کیا جاتا ہے، دوسری طرف سے کیا ہو رہا ہے؟ دوسری طرف سے یہ ہو رہا ہے کہ عمران خان صاحب کی آنکھ کا مسئلہ وہی کہ وہی ہے، عمران خان صاحب کی صحت وہی کہ وہی ہے، عمران خان صاحب سے ان کے ذاتی ڈاکٹرز کو ملنے نہیں دیا جا رہا، عمران خان صاحب سے ان کی فیملی کو ملنے نہیں دیا جا رہا، عمران خان صاحب کا علاج الشفا ہاسپٹل میں جو بہنیں بار بار وہ نام لے رہی ہے اس میں ان کا علاج نہیں ہو رہا۔ تو کیا جاتا ہے اگر فرض کریں عمران خان صاحب کا علاج ان کی ذاتی ڈاکٹرز کی نگرانی میں اور ان کی فیملی کی موجودگی میں شفا انٹرنیشنل میں ہو؟ آپ تو ٹرائی کر رہے ہیں، 3 دفعہ ان کو لے کے آئیں، لیکن مسئلہ وہی کہ وہی ہے، تو پھر ہم کس طرف جائیں؟ ہم کیا کریں؟ ہمارے پاس پھر کون سا آپشن رہ جاتا ہے؟ تمام آپشنز تو ہم نے آزمائے۔ تو پاکستان تحریک انصاف اور خیبر پختونخوا کی صوبائی حکومت ہم یہی چاہتے ہیں کہ ایک دفعہ پھر ہم یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ عمران خان صاحب کا علاج ان کی ذاتی ڈاکٹرز کی نگرانی میں، ان کی فیملی کی موجودگی میں، الشفا انٹرنیشنل ہاسپٹل یا جو ہاسپٹل ان کی فیملی بتائے گی اس میں ہو۔ یہ عمران خان صاحب کا بنیادی انسانی حق ہے، یہ عمران خان صاحب کو حق پاکستان کا آئین اور قانون دیتا ہے، آئین اور قانون کے تحت ان کا علاج بہترین ہاسپٹل میں ہونا چاہیے، اور اس کا ڈیمانڈ جو ہے ہم بار بار کریں گے۔ اور مجھے امید ہے کہ پاکستان کے لیے اگر ہم قربانی دے رہے ہیں تو پاکستان کے لیے جو ہے باقی لوگ بھی اس کے بارے میں سوچیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ عمران خان صاحب کا ایک اور پیغام آیا ہے میرے لیے، اور یہ میرے لیے فخر کی بات ہے کہ عمران خان صاحب کو کہیں سے بھی جو معلومات فراہم ہو رہی ہیں اور یا وہ دیکھ رہے ہیں، چاہے
اخباروں سے ہیں یا چاہے ٹی وی سے ہیں یا چاہے کسی اور ذریعے سے ہیں، تو انہوں نے ہماری کاوشوں کو سراہا ہے اور اس سے ہماری انرجی میں بوسٹ آیا ہے، اس سے ہماری طاقت مزید بڑھی ہے اور اس سے ہمیں کافی اطمینان ہوا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ عمران خان صاحب نے 10 دن کے اندر کے پی میں جلسہ کرنے کی اور بڑا جلسہ کرنے کی ہدایت دی ہے، تو انشاءاللہ تعالی پاکستان تحریک انصاف کی جتنی لیڈرشپ ہے اور تحریک تحفظ آئین پاکستان کی جتنی لیڈرشپ ہیں، اسے آج میری ملاقات متوقع ہیں، تو ان سے میں ملوں گا اور انشاءاللہ تعالی اس کی تاریخ اور دن ہم آج یا کل باقاعدہ اناؤنس کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ ہدایت بھی ملی ہے کہ تمام پولیٹیکل ڈیسیجنز وہ کلیکٹیو وزڈم سے ہونے چاہیے۔ محمود اچکزئی صاحب اور علامہ صاحب کے ساتھ مشاورت کا انہوں نے کہا ہے، تو انشاءاللہ تعالی ان کے ساتھ مشاورت مزید بڑھے گی اور ان سے جو ہے میں ملوں گا انشاءاللہ تعالی۔ آخر میں یہ کہوں گا کہ پاکستان کے لیے خوش آئند ہیں۔ آج کی موجودہ لیڈرشپ نے عمران خان صاحب کی جو پالیسی تھی امن کے لیے کاوشوں کی اور مذاکرات میں اپنا کردار ادا کرنے کی، اس سے پاکستان کی جو پذیرائی ہوئی ہے دنیا میں، بحیثیت پاکستانی ہمیں فخر ہے، لیکن ہم یہ بھی امید کرتے ہیں کہ صرف پاکستان تحریک انصاف کا یا عمران خان صاحب کا نہیں ہے، پاکستان ہم سب کا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے لیے پولیٹیکل سپیس ہونی چاہیے۔ اگر دیوار سے لگایا جائے اور مسلسل جو ہے ہمارے ساتھ ظلم، جبر و فسطائیت ہو، تو ہمارے ساتھ آپشنز موجود نہیں رہیں گے۔ ایک ہی آپشن رہے گا جس کا آئین اور قانون ہمیں اجازت دے رہا ہے، دیتا ہے، تو اس پر جو ہے ہم بھرپور عمل کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ شکریہ۔ سے آپ پہلے وزیر اعلیٰ ہے خیبر پختونخوا کے 1000 ارب روپے کا جو پروجیکٹ آپ لے کے آ رہے ہیں، پیکج لے کے آ رہے ہیں، وہ کب سے شروع ہو رہا ہے؟ تو اس کی وضاحت ہونی چاہیے۔ اور دوسری بات کہ افغان مہاجرین کی واپسی کا جو روٹ میپ دیا گیا ہے، اس میں اکثر یہ ہوتا ہے کہ گیٹ بند ہوتے ہیں، توہم بند ہوتا ہے، باقی گیٹ تو ظاہر ہے پہلے سے بند ہے، لیکن اس کے باوجود ان کی پکڑ دکڑ بھی جاری ہے اور ان کے ساتھ انتہائی مشکلات کا وہ سامنا کر رہے ہیں۔ تو اس حوالے سے صوبائی حکومت کا دیکھیں، جو ہمارا 1000 بلین کا پیکج ہے مرج اضلاع کے لیے، تو اس میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو 1000 ارب روپے 10 سال کے لیے وفاقی حکومت نے ہمارے ساتھ وعدہ کیا تھا، تو اس میں 168 بلین تقریباً خیبر پختونخوا کو ملے ہیں یا مرج اضلاع کو ملے ہیں، اور 532 ارب روپے ان 7 سالوں میں ہمارے بقایا ہے۔ ابھی 8واں سال تقریباً پورا ہونے کو ہے۔ اس میں تقریباً 342 ارب روپے جو آلریڈی پیکیجز چل رہے ہیں مختلف ضلعوں میں، تو وہاں پر میں نے سٹاپ کیا۔ ابھی 1000 ارب کے لیے ہم نے اناؤنس کیا ہے روخانہ قبائل کے نام سے۔ اس میں جو ہمارے بقایا اے آئی پی میں رہتے ہیں وہ ہوں گے تقریباً 650 ارب روپے، تقریباً اس میں 300 ارب روپے صوبائی حصہ تھا جو کمٹ کیا گیا تھا، تو 50 ارب روپے اضافی لگیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، تو 50 ارب روپے بھی صوبہ اپنے وسائل میں سے قبائلی اضلاع کو دے گا۔ یہ اس سال کی جو 26 اور 27 اے ڈی پی ہے اس میں ریفلیکٹ ہو جائیں گی انشاءاللہ تعالیٰ، اور اس پر کام شروع ہو جائے گا۔ ہمارا تقریباً 40-50 سال کا واسطہ ہے اور یہاں پر رہے، ہماری دوستیاں ہیں ان سے۔ اس میں ہمارا موقف سٹارٹ سے ہی تھا کہ وہ لوگ جو پاکستان کو نقصان پہنچا رہے، بے شک اگر فرض کرے ان کو نکالنا ہے تو نکال دیں، لیکن وہ لوگ جو پاکستان کی اکانومی میں کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں، یہاں پر ان کے جو ہیں لیگل کاروبار ہے، یہاں پر ان کی جائیدادیں ہیں، تو وہ لوگ پاکستان کو ہی فائدہ دے رہے ہیں، کوئی نقصان نہیں دے رہے، وہ ہونے چاہیے۔ بہرحال نیشنل پالیسی ہے، نیشنل پالیسی کے تحت ان کو نکالا جا رہا ہے۔ تو خیبر پختونخوا حکومت کا تب بھی موقف تھا، آج بھی موقف ہے
کہ اگر فرض کریں نیشنل پالیسی کے تحت ان کو ہم نے واپس بھیجنا ہے تو عزت اور وقار کے ساتھ بھیجیں گے، کیونکہ یہ ہمارے بہن بھائی ہیں. جو اگر پورا سننا ہے ٹھیک ہے، اگر سوال کرنا ہے سر. یہ پرسوں بارڈر جو کھلا اور اس میں بعض لوگ گئے بعض رہ گئے، تو ان کے کھانے پینے کا اور ان کی رہائش کا بندوبست جو ہے صوبائی حکومت خیبر پختونخوا کر رہی ہے، اور کرایہ بھی ہم ہی دے رہے ہیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ ان کے عزت اور وقار پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا. جو پکڑ دکڑ ہو رہی تھی اسی دن میں نے منع کیا تھا کہ کوئی بھی جو ہے ان کی بے عزتی نہیں کرے گا، کیونکہ یہ ہمارے قابل احترام مہمان ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہم نے انسانوں والا اور پختونوں والا رویہ رکھنا ہے انشاءاللہ. 17 کروڑ کے اس میں کہتے ہیں کہ پولیس والے بہت زیادہ تنگ کر رہے ہیں لوگوں کو، تو ان کے لیے آگے کی پولیس ہے یہاں کی نا، اور وہ افغان مہاجرین جو ہے بہت زیادہ شکایت کر رہے ہیں اس حوالے سے. اچھا، کوئی پیغام اگر دے دیں. پولیس کو آلریڈی میں پیغام دے چکا ہوں اور اپنی ایڈمنسٹریشن کو بھی. سر میں ذوالفقار علی صاحب، آپ نے بات کی اپنی کیبنٹ کے حوالے سے اور پرفارمنس کے حوالے سے، لیکن آئے روز جب ہم دیکھتے ہیں یہاں گڈ گورننس کا پلان نظر آ رہا ہے. آئے روز سوشل میڈیا میں کچھ باتیں ہو رہی ہیں، لیکن آپ لوگ اس کو کاؤنٹر کیوں نہیں کر رہے؟ پہلی بات. سیکنڈ سر، آپ نے جلسہ جو نیشنل انٹرسٹ میں جو موقع کیا ہوا ہے، آپ دوبارہ وہاں لے کر بات کیوں نہیں گئے؟ آپ کی سننے کیوں رہتا ہے؟ اور لاسٹ وہ خان کی صحت کے بارے میں آپ نے وعدہ کیا کہ میں آخر میں بتاؤں گا، اس کے بات کر رہے ہیں. اچھا، وہ تو باتوں میں نے آخر میں بتا دیا. عمران خان صاحب کی آنکھ کی حالت بالکل ٹھیک نہیں ہے، اور اس میں جو ہے ویسا ہی ہے. 3 دفعہ ہاسپٹل لے جانے کے بعد بھی ان کی آنکھ میں بہتری نہیں آ رہی، اور اس کے ساتھ ساتھ بشرا بی بی صاحبہ کی آنکھ کا مسئلہ بھی آ رہا ہے. تو یہ انتہائی افسوسناک ہے اور شرمناک ہے. ان لوگوں کو شرم آنی چاہیے جن کی وجہ سے عمران خان صاحب اور ان کی اہلیہ کی یہ حالت ہوئی ہے، اور ان کے ہی قبضے میں ہے. وہ انہوں نے جو ہے ان کو ناحق قید کیا ہوا ہے، اور ان سب کو شرم آنی چاہیے. دوسرا، گڈ گورننس. جی دیکھیں، صرف گڈ گورننس ان کو نہیں نظر آ رہا جن کے پاس جو ہے ڈیجیٹل میڈیا ہے. ان کو نظر نہیں آ رہا جو تنخواہیں جو ہیں قلعہ بالا حصار سے لے رہے ہیں، اور وہ مسلسل جو ہیں ڈیجیٹل میڈیا کے تحت روزانہ نئے پروپیگنڈے کر رہے ہیں. تو وہ جو ہے ان کو کبھی نظر بھی نہیں آئے گا. باقی جو ہے میرے عوام مطمئن ہے، میرے عوام جو ہے مجھ سے اور پاکستان تحریک انصاف سے اور عمران خان صاحب سے محبت کر رہی ہے. تو ان کے ان جھوٹے پروپیگنڈے جو اور کچھ لوگ تو تنخواہ سے زیادہ لگے ہوئے ہیں، اور اس میں جو ہے ہمارے ایک دوست بھی ہیں. تو بہرحال اللہ خیر کرے. دیکھیں، مسئلہ یہی ہے نا. خیر آپ سوال کریں، لیکن پہلے میں اپنا شکوہ بھی تو بتاؤں نا. مسئلہ یہ ہے کہ میں نے پہلے دن اسمبلی کے فلور پہ کہا تھا کہ مطلب تنقید برائے اصلاح کو ہم ویلکم کرتے ہیں، لیکن نان ایشوز کو ایشوز بنا کر لوگوں کو مینپولیٹ کرنا اور لوگوں کو بدنام کرنا یہ غلط بات ہے. یہ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یہاں پر آپ کی صحافی برادری میں جو تنخواہیں قلعہ بالا حصار سے لے رہے ہیں، وہ مسلسل مطلب غلط پروپیگنڈا کر رہے ہیں، لیکن الحمدللہ ان پر کسی نے آج تک ہاتھ نہیں ڈالا. آپ ذرا پنجاب میں ایک ٹویٹ کریں تو پھر جنازوں پر بھی کسی کو آنے نہیں دیتے. تو مطلب یہ خیبر پختونخوا میں جمہوریت ہے، خیبر پختونخوا میں آپ لوگوں کی حکومت ہے جو ہر وقت آپ کے ساتھ کڑی رہی ہے اور انشاءاللہ کڑی رہے گی. لیکن کسی کے ذاتی ایجنڈوں کو پروموٹ کرنا اور ان کے ذاتی، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ پوری دنیا جو ہے مجھے جانتی ہے. ابھی دہشت گرد اور اسمگلر سے بات جو ہے کرپشن پر آ گئی، اور کرپشن کا اگر یہ جو کرپشن کہہ رہے ہیں ان کے ساتھ ثبوت ہوتے تو ابھی تک میرے ہاتھ میں جو ہے ہتھکڑیاں ڈال دیتے. تو یہاں پر کوئی کرپشن نہیں ہو رہی، لیکن ان کے کرپشن کے سارے راستے الحمدللہ میں نے بند کیے ہوئے ہیں. اور یہ جتنی بھی کوشش کریں، چاہے جعلی ٹھیکیداروں کو یہاں لائے، چاہے جعلی لوگوں کے لیے، یا چاہے جو کرپٹ اور 2 نمبر لوگ ہیں ان کی پروموشنز کے لیے، ان کی ٹرانسفر پوسٹنگ کے لیے جتنی بھی پروپیگنڈے کریں، میں نے اپنی پالیسی پر سٹک رہنا ہے انشاءاللہ تعالی. کس حوالے سے؟ اچھا نہیں، وہ تو مسلسل ہوتی ہیں. دیکھیں جی، ہمارا تقریباً قبائلی ایریا
سارا افغانستان کے ساتھ ہے، اور ہمارے قبائلی لوگ جو 21-22 سال سے مسلسل افیکٹڈ ہیں جنگ کے، تو ان کے ساتھ تو اور روزگار ہیں نہیں، ان سے جو ہے ان کا روزگار چلتا تھا، ان کے جو ہے کاروبار چلتے تھے۔ ایک طرف آپ وہاں پر ملٹری آپریشن کر رہے ہیں، دوسری طرف آپ کی ناکام پالیسیز کی وجہ سے دوبارہ دہشت گردی آ گئی ہے، تیسرا آپ نے تمام اکنامک ایکٹیویٹیز وہاں پر بند کی ہوئی ہیں، تو وہ لوگ کہاں جائیں گے، وہ لوگ کیا کریں گے؟ تو یہی ہمارا موقف ہے کہ جو لوگ مسلسل افیکٹ ہو رہے ہیں، اور یہ صرف خیبر پختونخوا یا قبائلی اضلاع پر اس کا اثر نہیں آ رہا، پورے پاکستان میں جہاں جہاں پر انڈسٹریز چل رہی ہیں ان پر بھی اثر پڑ رہا ہے۔ آپ کا جو ہے ایکسپورٹ کم ہو رہا ہے، آپ کے افغانستان سے ہمیں تقریباً 10 ارب روپے آتے تھے، وہ 3 ارب روپے تک ابھی پہنچ گئے ہیں ٹیکس، تو اس سے ہماری ریونیو میں بھی کمی آ رہی ہے، اور اس پر پاکستان کو بھی جو ہے اس پر یار یہی تو ایشو ہے نا کہ وہ ان کو بیچ رہے ہیں جرگوں کو، جن کی بات گھر میں بیوی بھی نہیں مانتی، اچھا ان کو بیچ رہے ہیں جس کی جرگے کی سپیلنگ بھی نہیں آتی، تو وہ وہاں پر کیا مذاکرات کریں گے؟ ہم جانتے ہیں، کیونکہ ہم بھی پختون ہیں، وہ بھی پختون ہیں، ہمارا کلچر، ہماری ٹریڈیشن، ہماری نارمز، ہماری ویلیوز، تقریباً ہمارا دین، ہمارا مذہب، ہمارا اللہ، ہمارا نبی سب ایک ہی ہے۔ تو اگر فرض کریں ہم وہاں جاتے ہیں تو وہاں ہم مثبت جو ہے فیصلے کریں گے، کوئی اچھا فیصلہ جو ہے پاکستان کے لیے لائیں گے، لیکن جن کا دین پیسہ، جن کا مذہب پیسہ، جن کا نبی پیسہ، جن کا خدا پیسہ، آپ ان کو بھیجیں گے تو وہ پیسہ لے کر بھی نہیں آئیں گے، باقی چیزیں تو چھوڑ دیں۔ تو بات ختم ہو گئی۔ دردی جواب ورکم کا سوال کے ہاں دیکھیں، جو عمران خان صاحب کی ہدایت ہے وہ ہمارے لیے آخری ہدایت ہے، اس پر تو اس کے اوپر ہم بات نہیں کر سکتے۔ اگر فرض کریں انہوں نے خیبر پختونخوا میں جلسے کا کہا ہے تو خیبر پختونخوا میں جلسہ ہوگا، ضلع جو ہے وہ تمام جتنی بھی لیڈرشپ ہے ان کے مشاورت کے بعد فائنل ہوگا، اور انشاءاللہ تعالی کل تک جو ہے وہ سامنے آ جائے گا۔ دوسری بات، پاکستان ہمارا ہے، چاہے ہم پنڈی میں جلسہ کریں، چاہے لاہور میں کریں، چاہے کراچی میں کریں، چاہے کوئٹہ میں کریں، تو یہ ہمارا آئینی اور قانونی حق ہے پرامن جلسہ کرنا، لیکن بدقسمتی سے جو غیر جمہوری لوگ ہیں وہ پاکستان پر مسلط ہیں اور وہ جمہوری ایکٹیویٹیز کو پروموٹ نہیں کر رہے۔ جی شیرانی صاحب، ہمارے بھائی ہو، ایسا لگے تو آپ نے گڈ گورننس کی بات کی ہے کہ سب کچھ اچھا پیش کیا جا رہا ہے۔ یہ سوال ہم اس لیے کرتے کم 3 سال بعد آپ سے ہوں گے، کم از کم آپ یہ تو نہیں بولیں گے کم از کم ہم شادی تو کرتے۔ آپ نے گڈ گورننس کی بات کی ہے، ہیلتھ میں ضلع کولر میں 55 پوسٹیں تھی اور اس پہ 67 افراد کو بھرتی کیا گیا، صرف 14 افراد میرٹ پر بھرتی تھے، ایسے لوگ بھی بھرتی ہوئے جس میں ایٹا پر بھی نکالی ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، انکوائری رپورٹ بھی آ چکی ہے، 2-3 مہینے کی ہو چکی ہے۔ ابتدائی وسائل تعلیم محکمے کے یہ خان میں PTC کہتے ہیں وہاں پہ دوشرط ہے، BA کے تحت لوگ بھرتی ہوتے ہیں اور FA اور میٹرک کے لوگ بھرتی ہوئے ہیں، یہ وہاں پہ سب کچھ نکالتے ہیں۔ ہائر ایجوکیشن میں جو یونیورسٹی ہے کوہاٹ اور وہاں پہ سلیکشن بورڈ مالاکنڈ پہ خطوط بھی آپ 4 سال کر چکے ہیں کہ سلیکشن بورڈ میں وہاں پہ جو حقدار لوگ تھے ان کو محروم کر دیا ہے اور من پسند افراد وہاں پہ بھرتی ہوئے ہیں، کیا کہیں گے؟ ہیلتھ کے حوالے سے اچھا، اس میں میں مزید ایڈ کروں کہ کچھ اور ضلعوں میں بھی یہی ایشو تھا، لیکن یہ مجھ سے پہلے ہوا تھا، اس کے بعد ہم نے انکوائری کی اور ان کے خلاف جو ہے اسٹرکٹ ایکشنز لیے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی مزید بھی لیں گے۔ تقریباً پورے صوبے میں 300 افراد سے زیادہ جو یا کرپٹ تھے یا کام نہیں کر رہے تھے یا جو ہے نااہل تھے، ان کو فارغ کر دیا گیا ہے اور گھر بھیج دیا گیا ہے، اور اس میں مزید جو ہے انشاءاللہ تعالی بہتری آئے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھیں کہ 16,000 ٹیچرز بھرتی ہوئے ہیں، ایک بھی شکایت نہیں آئی، بہترین عمل ہوا۔ ابھی جو ہمارا پریزن ڈپارٹمنٹ ہے اس میں تقریباً 983 لوگ
भर्ती हो रहे हैं, उनके टेस्ट आ चुके हैं। इंशाल्लाह अपॉइंटमेंट ऑर्डर 15 दिन में हम उनको देंगे, एक भी शिकायत नहीं आएगी इंशाल्लाह ताला आपको। और इस तरह जो है 2400 डॉक्टर्स अभी हम 2400 डॉक्टर अभी हम ले रहे हैं इंशाल्लाह, इसमें आपको एक भी शिकायत नहीं आएगी। तो ये सिस्टम को हम बेहतरीन से बेहतरीन करने की कोशिश कर रहे हैं। बाज़ जगह पर अगर कोई कोताही हुई है तो उसके खिलाफ एक्शन होगा। इसका मतलब ये नहीं होगा कि हुकूमत जो है उसकी पश्तपनाही कर रही है, हुकूमत उसके खिलाफ एक्शन लेगी इंशाल्लाह। मेट्रिक की पेपर तबादला के साथ आउट हो रहे हैं 8 तक लगे आप, तो मैंने कहा इसको सारे भी फैसला कर ले। देखें उस पर बाकायदा जो है परसों मैंने मिनिस्टर साहब को कहा था कि मीटिंग करें। जो पेपर आउट हो रहे हैं वो टाइमिंग के बाद, अगर 9 बजे पेपर होता है तो 9:30 पर 9:40 पर शायद किसी को पेपर ना आता हो, वो बाहर चला जाए तो पेपर तो वो उसके साथ ही रहता है, तो वो मीडिया पर जो है वो डिजिटल मीडिया पर आ जाता है। तो ये जो है सिर्फ हुकूमत को मलायन करने की कोशिश। हाँ, लैप्स थोड़े से लैप्सेस हैं, उसको हम बेहतर कर रहे हैं इंशाल्लाह ताला। और उस तमाम बोर्ड्स के चेयरमैन्स की मीटिंग हो चुकी है, परसों या कल हो चुकी है, उसका एलामिया भी आप लोगों के सामने आ जाएगा। तो जहाँ पर लूप होल्स हैं उनको हम कवर कर रहे हैं, और बाकी जो है जिस तरह आप कह रहे हैं तो वो डिजिटल मीडिया की कहानी है, बाकी कुछ नहीं है। एक सेंटेंस में जवाब दे रहे हैं सर, आपने हमेशा डायलॉग की बात की है अफगानिस्तान के साथ, जो इशू था, जंग भी रही, सीज फायर भी हुआ। आरिफ ने बहुत डिटेल से सवाल पूछा, लेकिन आपने वो हमारे लिए पूरा वो रिस्पॉन्ड नहीं किया। डायलॉग हो रहा है वहाँ पर, ठीक है आपकी गवर्नमेंट उसमें नहीं है, बट एटलीस्ट द प्रोसेस हैज बिगन। डायलॉग अगर होता है तो शायद इश्यूज का हल निकले, जो आप चाहते हैं शायद उन्हीं तमाम इश्यूज का हल निकले। इस प्रोसेस को आप किस नज़र से देखते हैं, और आप क्या चाहते हैं कि ये चीज़ कंटिन्यू रहे? देखें, हम बिल्कुल इसके हक में हैं कि डायलॉग्स कंटिन्यू रहें। डायलॉग्स ही हर मसले का हल है, और इससे ही जो है तमाम मसले हल होते हैं। इधर हमारा मुद्दा ये है कि खैबर पख्तूनख्वा किसी भी पॉलिसी से जो अफगानिस्तान के साथ हो उससे डायरेक्टली अफेक्ट करती है। हम ये नहीं कहते कि सिर्फ हम मुज़ाकरात करेंगे, हम ये कहते हैं कि यहाँ के जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको इत्मीनान मिले, उनको इसका हिस्सा बनाएं। जो यहाँ पर कबायली अमायदीन हैं, जिनका हज़ारों साल से वहाँ पर वास्ता है, रिश्ता है, वहाँ पर आते जाते हैं और वो लोग उनकी कदर करते हैं, उन लोगों को इसमें शामिल किया जाए। लेकिन जब हमारी इस ऑप्शन पर गौर नहीं किया जाता तो हम में भी शक और शुबहात फिर बढ़ जाते हैं कि आखिर मकसद क्या है। तो मेरे ख्याल में सूबाई हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा को, यहाँ के पॉलिटिकल और सियासी और मजहबी मशरान को और हमारे कबायली मशरान को, उनके नुमाइंदे इसमें शामिल होने चाहिए, ताकि ये जरगा जो है ये मौसर भी हो और इससे जो है कोई नतीजा खेज भी हो। यस, ऑफ कोर्स। आपने इमरान खान की हिदायत की रोशनी में मुल्तवी किया, आप भी पार्टी की कुछ रहनुमा इस पर तनकीद कर रहे हैं। खुरम निशाद ने ट्वीट किया है कि इमरान खान ने ये भी हिदायत दी थी कि अगर मुझे आइसोलेट किया गया तो फिर खैबर पख्तूनख्वा को बंद किया जाए। तो इस पर अमल क्यों नहीं हो रहा, इस पर क्या कहेंगे? इसके साथ साथ रमजान से पहले एक कंटेनर बनाया गया था आज़ादी अमूर, उस कंटेनर का क्या बना? और अभी आप जल्द का ऐलान कर रहे हैं, तो क्या इस आबाद की तरफ बात करने कोई इरादा है? देखें, इमरान खान साहब कभी भी जो है एक सूबे की बात नहीं करते कि खैबर पख्तूनख्वा बंद करो। खैबर पख्तूनख्वा ने तीसरी दफ़ा इमरान खान साहब को वोट दिया है। इमरान खान साहब की जब भी ये तकरीबन 3 हिदायत मुझे आई हैं कल बशमूल कल तक, उसके साथ साथ मुसलसल ये एक हिदायत लाजमी होती है कि आपने खैबर पख्तूनख्वा के अवाम को मायूस नहीं करना, वहाँ पर तवज्जो देनी है। जब इससे पहले इमरान खान साहब को गोलियां लगी थी और हमने यहाँ पर मोटरवे बंद किया था, तो इमरान खान साहब ने 3 घंटे के अंदर जो है हमें ये हुक्म दिया था कि मोटरवे खोल दो, लोगों को तकलीफ ना दें। तो अगर फ़र्ज़ करें किसी की ये ख्वाहिश है कि हम खैबर पख्तूनख्वा बंद करें, तो मैं किसी के ख्वाहिश पर नहीं जा सकता, मैं इमरान खान साहब की ख्वाहिश पर जाऊंगा। इमरान खान साहब ने ये हुक्म दिया है कि अगर फ़र्ज़ करें अडियाला जेल से मुझे कहीं और शिफ्ट किया जाता है तो पूरा पाकिस्तान बंद करना है। तो इंशाल्लाह उस पर सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा नहीं, हम पूरा पाकिस्तान बंद करेंगे, और इसका ऐलान जो है हम बाकायदा कर चुके हैं। दूसरी जो जलसा डिले की बात है, पोस्टपोनमेंट की बात है, ये इमरान खान साहब की हिदायत है। मैं अपने आप को इमरान खान साहब से बड़ा लीडर नहीं समझता, मैं इमरान खान साहब का सिपाही हूँ। जो वो हुक्म देंगे मैं उस पर अमल करूँगा। अगर कोई इमरान खान साहब से बड़ा लीडर है
تو وہ میری پارٹی کا حصہ نہیں ہو سکتا. وہ عمران خان صاحب نہیں کسی دوسری پارٹی میں جائیں اور وہاں پر اپنی منمانیاں کریں. یہ صرف ایک شخص کے لیے نہیں ہے, یہ پوری پاکستان تحریک انصاف کے لیے ہے. اور جو لوگ چاہتے ہیں کہ ہم ان کے فیصلوں پر عمل کریں, تو ہم کسی کے فیصلے پر یا کسی کے خواہش پر اپنے فیصلے نہیں کر سکتے. ہم اپنا فیصلہ جو ہیں وہ عمران خان صاحب کے ہدایت کے مطابق کریں گے. دوسرا, سوشل میڈیا جو ہے وہ ہماری مضبوط طاقت ہے. ہم نے سوشل میڈیا کو ساتھ لے کر چلنا ہے. ہم نے سوشل میڈیا کو اپنی پالیسی دینی ہے, وہ انہوں نے جو ہے اس پر عمل کرنا ہے. اور انشاءاللہ تعالی سوشل میڈیا کے ذریعے ہی جو آپ کا ڈیجیٹل میڈیا ہے اس کو ہم نے ناکام بنانا ہے انشاءاللہ.